اب بات یہ ہے کہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنگالی جو ہے ہمارے بھائی ہمارے دوست وہ تو ویسے ہی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا بدمعاش بننے کی کوشش کرتا ہے بھارت اس وقت خطے کے اندر. اب انہوں نے لیفٹ اور رائٹ اور اوپر نارتھ ایسٹ ویسٹ ٹھیک ہے مطلب شمال مشرق اور مغرب وہاں پہ تو پنگے لیے ہوئے ہیں. اب انہوں نے نیچے ساؤتھ میں جا کے جنوب میں جا کے بھی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. یہ پاگل ہو چکے ہیں, یہ لٹرلی یہ پاگل ہو رہے ہیں. نریندر مودی نے نا بھارتی عوام کو پاگل کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ صرف نریندر مودی نہیں کر رہا, اسی بھی کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا, یہ میں واقعہ بتاؤں گا, آپ یقین کریں آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. نہیں پاگل نہ ہوئیے گا, ہنس لیجیے گا, پاگل تو اسی انہوں نے کر رہے ہیں. تو یہ سری لنکنز کے ساتھ اب کیا کریں, آج ذرا میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے کیا ہے, بیسکلی ایک فلائٹ جا رہی تھی اور یہ ایک سری لنکن ایئر لائن کی فلائٹ تھی UL122. تو یہ فلائٹ جو ہے یہ چنئی سے اڑی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ پہنچی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو, ٹھیک ہے. وہاں پہ کل دوپہر کو 12 بجے یہ فلائٹ جو ہے لینڈ کیا. ایئر کرافٹ تھا 4RALS, ٹھیک ہے جی. تو یہ وہاں سے چنئی سے اڑا. ان کو کسی نے کہہ دیا, ان کو مطلب اطلاع دی گئی کہ جناب یہ جو جہاز ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی لشکر طیبہ کے بندے آ رہے ہیں. یہ کسی نے شنلی چھوڑ دی. اچھا اب انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ لشکر طیبہ, یا ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بیسکلی کوئی دہشت گرد جو ہیں نا جن کا تعلق جو ہے وہ پہلگام کے ساتھ ہے, وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی در بس روک لو. انہوں نے پورا جہاز روک لیا. جیسے ہی لینڈ کیا انہوں نے کہا کھلو جو اتھے ہی, اگے کوئی نہیں جائے گا جی, اسی ساری چیکنگ کرا گے. اچھا جی, انہوں نے چیکنگ کرنا شروع کر دی. اب پورے چنئی سے اڑا ہوا ہے. اچھا چنئی میں آپ کو ایک بار صرف یہ ذرا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلگام کدھر ہے. یہ میپ کے اندر دیکھیے گا وہ پہلگام کدھر ہے اور وہ چنئی جو ہے وہ کدھر ہے. اگر آپ گاڑی کے اندر بھی سفر کریں نا تو یہ تقریباً 3143 کلومیٹر بنتے ہیں, جو کہ تقریباً 52 گھنٹے میں آپ پہلگام سے چنئی پہنچتے ہیں. یعنی کہ یہ لاہور سے لے کے اسلام آباد, کراچی سے لے کے اسلام آباد سے بھی ڈبل رستہ ہے. تو کسی نے یہ شلی چھوڑ دی کہ جناب وہ چنئی سے جو فلائٹ ہے نا اس کے اندر جناب یہ پہلگام کے جو دہشت گرد ہیں وہ آ رہے ہیں, انو پھاڑ لو. اب وہ سری لنکن جو ہیں ظاہری بات ہے ان کو ایک آیا ہوا تھا, انہوں نے بیٹھ کے پورا جہاز روک کے انہوں نے چیکنگ شروع کر دی. پاجی سارے چیک کراؤ, سارے اندر چیکنگ ہوئے گی. انہوں نے سارا چیک کر لیا. انہوں نے کہا پاجی کچھ نہیں نکلا, نتھنگ ایٹ آل. نہ وہ بندے نکلے نہ وہ کچھ نکلا. اب بعد میں ہوا یہ کہ سری لنکن ایئر لائن کو جو ہے ایکچولی پریس ریلیز یہ جاری کرنی پڑی جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں جو ہے وہ کہا گیا تھا, ہم نے بیٹھ کے جو ہے پوری کوآرڈینیشن کی, سارا الرٹ کیا. چنئی کا جو ہم نے ایریا ہے اس کا جو وہ ایئرپورٹ کا ایریا تھا وہ وہاں سے لے کے یہاں تک پوری چیکنگ ہوئی ہے. ہمارے یہاں کولمبو کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ساری چیکنگ ہوئی ہے. اور سارا چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو اگلی فلائٹ تھی, فلائٹ UL3082 سنگاپور, وہ ساڑی نے ڈیلے کراتی ہے. تو ہر جگہ تو یہ پنگے لے رہے تھے. یہ سری لنکنز کو ابھی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. مجھے تو ایویں کبھی کبھار شک ہوتا ہے آئندہ کبھی یہ نہ کہیں اسی پاجی پاکستان نال بھی نہیں کھیلنا, اسی بنگلہ دیش کے نال بھی نہیں کھیلنا, تو اسی سری لنکا کے نال بھی نہیں کھیلنا, ہم ان کی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے. آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ کو لے جاتے ہیں میکسیکو, اتھے جا کے کھیل لیا کرو تسی ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, ورلڈ کپ, وہاں جا کے کھیلیا کریں. سارے کا دماغ خراب کر کے رکھتا ہے تسی, سب کو پاگل کر دیا آپ نے. جہاں پہ پاگل کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں پہ لیں جناب اگلی خبر جو ہے, اب ذرا وہ سن لیں. وہ خبر بھائی جان یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ درد کر کے جو ہے وہ یوٹیوب چینلز بند کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. اب تو تعداد جو ہے وہ کئی سینکڑوں میں میرے خیال میں چلی گئی ہے. اب تو مطلب وہ کرکٹ والے بھی بند کر رہے ہیں, سنگرز کے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں. مجھے سننے میں آیا آبدہ پروین صاحبہ کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بند کر دیا ہے. تو بھائی ان لوگوں کا کیا قصور ہے, تو گانے گاتے ہیں اور وہ کوئی ایسے کوئی ملی نغمے نہیں گاتے کہ آپ کو زہر لگے کہ پاکستان کے بارے میں کیوں گانا گا دیا. آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ اب آپ نے ان آرٹسٹ وغیرہ کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ہماری جو انسٹاگرام کے اوپر ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھی مت کہ پاکستانی کتنے خوبصورت ہے. میں تمہیں اندر کی گل دساں, ویسے یہ جو انڈینز ہیں نا ان کو یہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں. میں گیا ہوں انڈیا. اچھا میں نے آپ کو کبھی بات بتائی؟ نہیں میں نے نہیں بتائی. میں انڈیا گیا ہوں,
لیکن میں گیا تھا آج سے تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے. میں تب گیا تھا, میں کرکٹ سیریز دیکھنے کے لیے گیا تھا, پرویز مشرف کا دور تھا. تو میں تھوڑا سا میرے انٹریکشن ہوا میں گیا ادھر چندی گڑھ والی سائڈ پہ تھا. تو ایک بات جو انڈینز ہیں نا وہ یہ باندھتے ہیں, یار پاکستانی نا خوبصورت بہت ہیں, بھاگے ان کے بندے ہوں یا عورتیں ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہ خوبصورت ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے تو کئی انڈینس نے یہ بات کی کہ شکر ہے تسی مس ورلڈ مس یونیورس دے مقابلے نہیں جانتے, ورنہ سارا کوئی لپیٹ کے آپ لوگ لے جاتے. دے ایڈمٹ دس. اب ان سے اور تو کچھ ہوا نہیں, انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ایکٹرز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیے. اب جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو ہماری حکومت پاکستان, جس میں خاص طور پہ میں بتا دیتا ہوں ہمارے وہ لوگ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شرارت کس نے کی ہے, کون ہے اس کا قصوروار. یہ ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب, جو منسٹر فار انفارمیشن ہے نا, یہ ان کی حرکت ہے. پھڑ لو سارے, انہوں نے پھڑ لو. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار یہ اب ہم کیا کریں, کوئی نہ کوئی پنگا تو لینا چاہیے. انہوں نے بھائی جان یہ کیا ہے کہ انہوں نے اے والا گانا جڑا ہے نا, یہ گانا انہوں نے ساتھ لگا دیا ہے وہاں پہ جو یوٹیوب چینلز ہیں نا, وہاں پہ انڈین میڈیا کے, وہاں پہ مطلب آج تک, این ڈی ٹی وی, ریپبلک, اور میری اطلاع کے مطابق 100 کو چینلز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور یوٹیوب کے اوپر انہوں نے یہ والا گانا جو پاکستانی فوج کے حوالے سے ہے, انہوں نے وہاں پہ اس کے ایڈ میں پلیس کروا دیا. اور میں سیریسلی بتا رہا ہوں, یہ دس از واٹ دے ہیو ڈن. اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, مطلب وہاں پہ ان کے نیوز چینلز کے اوپر جو ہے وہ ایڈ وہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب اس کے اوپر ٹھک کر کے ایڈ چلاتا ہے. اب جب وہ ایڈ چل رہا ہے تو اس کے اندر یہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں, جنرل عاصم منی نظر آ رہے ہیں, پاکستان کے ٹینک نظر آ رہے ہیں, پاکستان کے فوجی جوان نظر آ رہے ہیں, وہ نعرے مار رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم آنکھیں نوچ لیں گے, تاڑی ایسی تیسی تھی دیکھو, کاکول کی جو ہے وہ پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے, پاکستان زندہ باد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یہ ایک ہی کتنا سڑنا. ہم نے تو کوشش کی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے, اسے کوئی دیکھے نہ, اسے کوئی پوچھے نہ, اور آپ نے بیٹھ کے جو ہے یہ اشتہار چلا دیا. اب یہ انہوں نے کیا کس طرح ہے, یہ عطاء اللہ تارڑ جانے اور یہ منسٹری آف انفارمیشن جانے کہ انہوں نے یہ مطلب وہ میں کیا اسے کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں گھس کے مارا ہے کہ ان انڈینز کے, بھارتیوں کے گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ تو واقعی گھر میں گھس گئے نا, ظاہری بات ہے. آپ یہ چینلز وغیرہ کہاں پہ دیکھتے ہیں, گھروں پہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے. تو اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. کہ آپ نے اتنی کوشش کی ہے, اتنی کوشش. اچھا اب تو سیریسلی میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں, میں وہ بھی پالکی شرما کے اوپر بھی آتا ہوں. پالکی شرما کیوں ناراض ہوئی ہے, وہ بھی نیریٹو, چلے بلکہ اسی کے اوپر پہلے بات کر لیتے پھر دوسری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پالکی شرما جو ہے وہ کون ہے, سب سے پہلے تو یہ دے. پالکی شرما جو ہے وہ بیسکلی ان کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے فرسٹ پوسٹ کے نام پہ, یہ ان کی اینکر ہیں. تو پالکی جو ہیں بڑی اچھی اینکر ہیں, میں آئی ریئلی لائک ہر. بڑے مدھم طریقے سے, وہ ارنب جس طرح پاں کرتا رہتا ہے, ہر ایک پہ جاتا ہے, یہ وہ والا چکر نہیں ہے, یہ آرام سے بات کرتی ہیں. پالکی شرما جناب ناراض کیوں ہیں؟ پالکی شرما اس لیے ناراض ہیں, یہ ساتھ یہ جو ان کا کلپ ہے, ظاہری بات میں کاپی رائٹ کی وجہ سے چلا نہیں سکتا, لیکن جب یہ کلپ میں نے پڑھا نا, جب میں نے دیکھا اسے, تو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر. پالکی شرما اس لیے ناراض ہوگی. پالکی شرما کی کہتی ہے, پالکی شرما کہتی ہے The media has become the battleground. Foreign media houses, their playbook is quite simple. You want a story on Kashmir? Just ask a journalist from Pakistan to write it. وہ کہتی ہے جناب یہاں پہ جو لڑائی ہے نا, یہ میڈیا کے نیریٹو کی لڑائی شروع ہو چکی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان. اور اگر آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اگر آپ نے کہیں پہ کوئی سٹوری لکھوانی ہے کشمیر کے اوپر تو کسی پاکستانی سے لکھواؤ. یہ میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ جب بھی کوئی سٹوری لکھواتے ہیں تو کسی پاکستانی سے لکھواتے ہیں. آگے کہتی ہے ہیئرز اے رپورٹ آن دا انڈس ٹریٹی ان نکے. یہ نکے جو ہے وہ بیسکلی جاپان کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے یہ وہاں کا ہے, اس کا اب یہ ایگزامپل دے رہی ہے. کہتی ہے دا رائٹر از اے پاکستانی جرنو, ہی ٹاکس اباؤٹ اے ملیٹنٹ اسٹرائک ان کشمیر. کہ جی یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ سے لکھوایا, اور وہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جب لکھتا ہے تو اس سے ملیٹنٹ اسٹرائک کہہ رہا ہے. اینو اعتراض اس غلطی ہے کہ جناب دہشت گرد کیوں نہیں کہہ رہے, آپ ٹیررسٹ کیوں نہیں کہہ رہے, ان کو ملیٹنٹس کیوں کہہ رہے ہیں. آگے کی کہتی ہے نیکسٹ از دا نیو یارک ٹائمز. This article talks about Pakistan accusing India of sponsoring terrorism. Again, the writer is a Pakistani. کہ جی نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے, یہ سلمان کی جانب سے لکھا گیا. سلمان از اے ویری گڈ فرینڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستانی ہے. کی کرتے پہ ہو نیو یارک ٹائمز والے, ہر جگہ پاکستانیوں سے لکھوا رہے ہو. آگے کہتی ہے بی بی سی ڈڈ ناٹ کال اٹ ٹیررزم. اچھا بی بی سی سے جو ویسی لڑائی ہوئی ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے ایکچولی اس کو آفیشلی اس پہ اعتراض کیا ہے
کہ جناب آپ جو ہے وہ اس کو دہشت گردی کیوں نہیں کہہ رہے, یہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے اس کو آپ دہشت گردی کا لفظ کیوں نہیں کہہ رہے, ملیٹنٹ کا لفظ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. They have called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India. You have just been attacked by terrorists. You have lost 26 civilian lives. Your neighbor is a known sponsor of terror. Yet your story is being downplayed. ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, 26 بندے ہمارے مر گئے, ہمارے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے, آپ کے نیبر جو ہیں یعنی کہ پاکستان کے بارے میں کہتی ہے جی انہوں نے کیا ہے, لیکن ہماری جو سٹوری ہے, ہماری جو کہانی ہے اس کو ڈاؤن پلے کر دیا جاتا ہے. دس شوڈ بی اے ویک اپ کال فار انڈیا. اے انڈیا والو جاگ جاؤ. It's not just about overpowering your enemy, it's about shaping global opinion, and Pakistan knows this well. کہ جناب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ گلوبل اوپینین جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ پوری دنیا کیا سوچتی ہے, اور پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات. The question is, does India realize how important this narrative war is? کیا انڈیا کو پتہ ہے کہ narrative war کتنی اہم ہے؟ ہاں جی پتہ ہے. وہ کی کرتے پے نے, وہ انسٹاگرام کے اوپر ماہرہ خان کا اکاؤنٹ بلاک کر رہے ہیں. یہ narrative ہے کہتا. You are a fool at this narrative war, Palki Sharma. That's the thing what is wrong. You are a fool because you cannot even actually come and argue with the Pakistani journalist. Whatever, any sort of journalist that you're calling in your program are very, very soft. You need to actually come and contact hardcore Pakistani journalists who can actually answer you on your face. That's the problem. You only have a number of regular Pakistani guests who are just coming on your shows, and you think just by bullying with them, by punching them, you think you've actually won the war. No, you haven't, because the world is actually not buying your narrative right now. They're just saying that you're fools because your prime minister has actually created a fool's paradise. And all of you are actually living in that fool's paradise. No one has the guts. No one is actually even thinking that you need to go and question your prime minister, that where are the bloody proofs? Where are the bloody proofs about Pahalgam? How did you actually come to know that these people belong to Pakistan? Just because some sources actually sold you the story, that's the only way? کرنے کو ہم بھی انگریزی میں بہت کچھ بول سکتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے ایکچولی میسج بھیجے کہ آپ کو نا انگریزی کے اندر بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہیے. بلکہ ہماری ایک سینئر کولیگ ہیں کٹرینہ حسین صاحبہ, ہم سے بہت سینئر ہیں, انہوں نے بلکہ مجھے میسج کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم انگلش کے اندر بھی ولاگ کیا کرو. پر معذرت کے ساتھ مودی کو پھینٹی مارنے کا مزہ جو پنجابی میں ہے وہ انگریزی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم بول تو سکتے ہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے, لیکن بھائی دل کو سواد ہے. میں لوریاں نہ کی کریں, دل میں بڑا سکون آتا ہے جب مودی نے اسی پنجابی ٹھوکنے ہیں, مزہ تب آتا ہے اس بات کا. تو پالکی شرما کی بیسکلی صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے, یہ ان کا دماغ ہے کہ دس از واٹ یو ڈو, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اب اس وقت منہ تک رہے ہیں ایک دوسرے کا, شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری بات کے ساتھ کوئی کھڑا کیوں نہیں ہو رہا. نہ امریکنز ہماری بات سن رہے ہیں, نہ یورپین یونین ہماری بات سن رہا ہے. ہم بولی جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اکیوز کرو, لیکن یہ اکیوز کیوں نہیں کر رہے. اب اس میں ہوگا کیا, اس میں پرابلم کیا ہے. یہ جب میں یہ کہتا ہوں لگتی تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ایشو یہ ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی نا, آپ نے کوئی ایل او سی کے اوپر شرارت کرنے کی کوشش کی, تو سب سے پہلا پریشر آپ ہی کے اوپر آئے گا کہ وین یو کوڈ ناٹ ایکچولی پروو یور کیس, وین یو ڈڈ ناٹ ہیو انف ایویڈنس اگینسٹ پاکستان, ہاؤ دا ہیل ڈڈ یو کراس دا ایل او سی, اور ہاؤ دا ہیل ڈڈ یو ایکچولی وائلیٹ دا ایئر اسپیس. دیٹس دا پرابلم. یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے مودی کو سمجھ نہیں آ رہی. بائی دا وے مودی کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مودی جو ہے, کل اس کی ایک بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اپنے پاک جو بھارتی بحریہ ہے اس کے سربراہ ایڈمرل ڈی کے ترپاٹھی سے. یہ بڑی لمبی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور مطلب نیول حوالے سے, نیول ایکسرسائز کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا پاکستان بھی اپنی نیول ایکسرسائز کر رہا تھا, اور انڈیا بھی اپنی نیول ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی بھارتی سمندری حدود کے اندر کر رہا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق دونوں میں صرف تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. دونوں سائڈز کے جہازوں میں تقریباً صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو دوسرا, نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے عمر عبداللہ کے ساتھ, جو مقبوضہ کشمیر کے چیف منسٹر ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ پہلے بھی, اس سے پہلے جو ایک اہم میٹنگز ہوتی رہی ہیں. اب پہلگام جو ہے وہ ظاہری بات ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے, لیکن مودی کے اوپر اس بات پہ بھی کرٹیسزم کیا جا رہا تھا کہ ابھی تک آپ چیف منسٹر سے ملے ہی نہیں ہیں, عمر عبداللہ سے, جو ایکچولی کرتا دھرتا ہے سارے ایریا کا, اس سے اب تک ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ آبویسلی دے آر پولز اپارٹ.
عمر عبداللہ اور نریندر مودی دیر پولز اپارٹ. تو اب جا کے نریندر مودی نے اتنے پریشر کے بعد جا کے عمر عبداللہ سے اب جا کے ملاقات کی, اور وہ بھی تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی صرف, دیٹس اٹ. اور انہوں نے پہلے بی جے پی والوں نے کیا کیا تھا کہ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ اس کی ساری ذمہ داری عمر عبداللہ کے اوپر ڈالی جائے کہ یہ آپ کی نالائکی ہے, آپ کی کمزوری ہے, آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایکچولی ان کو پتا تھا اس پہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ مقبوضہ کشمیر کی ساری جو بھارتی پولیس ہے یا بھارتی افواج ہے یا پیراملٹری فورسز جو آپ نے وہاں پہ انہوں نے تعینات کی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری گورنر کے انڈر آ رہی ہیں. وہاں پہ جو پاورز ہیں وہ ساری آپ نے وہاں پہ اپنے گورنر کو دی ہوئی ہے جو سینٹر سے اپوائنٹ ہوتا ہے. تو عمر عبداللہ کے اوپر ایکچولی بلیم ڈالا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس کے علاوہ جناب ایک جو خبر آئی ہے وہ پاکستانیوں کے حوالے سے یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے اندر جو انڈین ہائی کمیشن ہے اس کے سامنے بڑا کو دھانسوں قسم کا جناب احتجاج کیا ہے. اور پہلے آپ کو یاد ہے کہ انڈینز نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا, اب پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. یہ آپ مناظر بھی اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں, بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ پہنچے. اور میرے لیے جو خوشی کی خبر ہے جس پہ مجھے بڑا گرو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے جو سپورٹرز تھے, جو فالوورز تھے, وہ اکٹھے وہاں پہ پہنچے تھے. دس از واٹ آئی لو اباؤٹ مائی کنٹری کہ جب ایسی صورتحال ہو بھول جائیے آپس کے اختلافات. لڑ لیں گے یار آپس میں, اسی کدھر جا رہے ہیں, اسی لڑنا ہے, اسی قانون نہیں لڑنا, بالکل لڑنا ہے. لیکن اس وقت ایک ہی اینٹی ہے, ایک ہی شخص ہے, ایک ہی ملک ہے, ایک ہی فوج ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, اور وہ ہے بھارت کی فوج. پاکستان زندہ باد. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.